تو آج ہم پاکستان کی ایک ایسی ٹیک کمپنی کی کہانی میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جو بظاہر تمام مشکلات کے باوجود کامیابی کی نئی داستانیں لکھ رہی ہے۔ سسٹمز لمیٹڈ۔ جی، سسٹمز لمیٹڈ۔ ہمارے پاس اس کمپنی کی 28 نومبر 2025 کی ایک تفصیلی مالیاتی رپورٹ ہے۔ اور آج ہمارا مقصد صرف اعداد و شمار کو پڑھنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ کیا سسٹمز لمیٹڈ صرف ایک کامیاب کمپنی ہے یا یہ پاکستان جیسی ابھرتی ہوئی معیشت سے ایک عالمی کمپنی بنانے کا کوئی بلو پرنٹ ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے، کیونکہ جب آپ رپورٹ کی سطح پر نظر ڈالتی ہیں تو اعداد و شمار تو متاثر کن ہیں، لیکن اصل کہانی ان کے پیچھے ہے۔ ان کے پیچھے چھپی ہے۔ جی، یہ کہانی تقریباً 48 سال پرانی ہے، اور اس میں صرف مقامی کامیابی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی عالمی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ 48 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بالکل، اور آج یہ کمپنی 7,700 سے زیادہ لوگوں کو ملازمت دیتی ہے اور 16 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ ایک کمپنی جس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے، وہ امریکہ، برطانیہ اور مشرق وسطیٰ میں بڑے کلائنٹس کو خدمات کیسے فراہم کر رہی ہے؟ رپورٹ میں اس کا جواب ہے۔ ہاں، رپورٹ میں ایک عدد ہے جو شاید اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ان کی آمدنی کا 70% حصہ پاکستان سے باہر سے آتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گاڑی صرف پاکستانی معیشت کے پیٹرول پر نہیں چل رہی۔ اچھا۔ اگر یہاں مقامی طور پر حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں، سیاسی عدم استحکام ہو یا معاشی سست روی، تو بھی ان پر زیادہ اثر نہیں پڑتا؟ تو بھی ان کی آمدنی کا بڑا حصہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ امریکی اور یورپی کمپنیوں کے ٹیکس بجٹ پر چل رہا ہے۔ یہ انہیں ایک طرح کا شاک پروف بنا دیتا ہے۔ تو یہ صرف آئی ٹی سروسز نہیں بیچ رہے بلکہ معاشی استحکام بھی خرید رہے ہیں۔ ایک طرح سے ہاں، یہ محض ایک کمپنی نہیں جو برآمدات کرتی ہے، بلکہ یہ ایک عالمی کمپنی ہے جو اتفاق سے پاکستان میں مقیم ہے۔ اور ان کی سروسز بھی کافی متنوع ہیں، یہ صرف ایک ہی کام نہیں کرتے ہیں۔ رپورٹ میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، اے آئی، کلاؤڈ سروسز، بینکنگ سولوشنز سب کا ذکر ہے۔ جی، یہ ایک ٹوکری میں سارے انڈے نہ رکھنے والی حکمت عملی ہے۔ یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ گہری بات ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں جن کی مانگ مستقبل میں صرف بڑھنی ہے۔ یعنی یہ مستقبل پر شرط لگا رہے ہیں۔ بالکل، وہ اے آئی اور کلاؤڈ جیسی جدید ترین ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ صرف دوسروں کے لیے کام نہیں کر رہے بلکہ ہیلتھ کیئر اور تعلیم جیسے شعبوں میں اپنے سافٹ ویئر پروڈکٹس بھی تیار کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ مستقبل میں آمدنی کا ایک بالکل نیا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور زیادہ منافع بخش ذریعہ بھی۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد بہت مضبوط نظر آتی ہے۔ عالمی موجودگی، متنوع خدمات اور مستقبل کی ٹیکنالوجی پر توجہ۔ اب ذرا ان نمبرز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر رکھا ہے۔ جی، اب آتے ہیں اصل بات پر۔ رپورٹ کہتی ہے کہ 2025 کے پہلے 9 مہینوں میں آمدنی 57.44 ارب روپے رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 19% زیادہ ہے۔ یہ ایک ٹھوس اضافہ ہے۔ یہ ٹھوس ہے، لیکن اصل کہانی منافع میں ہے۔ ان 9 مہینوں میں ٹیکس کے بعد منافع، جسے پی اے ٹی کہتے ہیں، 7.94 ارب روپے ہے۔ 7.94 ارب۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس کا موازنہ پچھلے پورے سال سے کریں۔ مالی سال 2024 کے پورے 12 مہینوں میں ان کا منافع 7.46 ارب روپے تھا۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اس سال کے صرف 9 مہینوں میں پچھلے پورے سال سے زیادہ منافع کما لیا ہے؟ جی بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے کوئی بہت بڑا نیا کلائنٹ حاصل کر لیا یا ان کے اخراجات اچانک کم ہو گئے؟ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی آمدنی تو بڑھ ہی رہی ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان کی منافع کی شرح یعنی پروفٹ مارجن بہتر ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ اپنے موجودہ وسائل سے زیادہ قیمت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کمپنی صرف بڑی نہیں ہو رہی بلکہ زیادہ مؤثر اور ذہین بھی ہو رہی ہے۔ مارچ 2025 میں 5-for-1 اسٹاک اسپلٹ۔ ہاں، اسٹاک سپلٹ۔ میرا پہلا خیال تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے کمپنی کی قدر میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ چھوٹے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کا ایک حربہ لگتا ہے۔ کیا میں صحیح ہوں؟ آپ کا خیال ایک حد تک درست ہے۔ اس سے کمپنی کی بنیادی قدر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا،
لیکن اسے صرف ایک حربہ کہنا شاید ناانصافی ہوگی۔ تو اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت عملی ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک بڑا پیزا ہے جس کے 4 بڑے سلائس ہیں۔ سٹاک سپلٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اسی پیزا کو 8 چھوٹے سلائس میں کاٹ دیا۔ پیزا اتنا ہی رہا؟ پیزا اتنا نہیں ہے، لیکن اب کسی دوست کے ساتھ ایک سلائس شیئر کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس سے سٹاک کی قیمت کم ہو جاتی ہے، جس سے چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے خریدنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور مارکیٹ میں اس کی خرید و فروخت بڑھ جاتی ہے؟ بالکل، یہ سٹاک کو زیادہ لیکوڈ بنا دیتا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تو یہ کمپنی کو زیادہ لوگوں کے لیے قابل رسائی بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ آج شیئر کی قیمت تقریباً 150 روپے ہے۔ جی، رپورٹ میں اس کی پی ای ریشو 22.2 بتائی گئی ہے۔ اب یہ ایک ایسا نمبر ہے جو بہت سے لوگ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا یہ قیمت مناسب ہے، مہنگی ہے یا سستی؟ پی ای ریشیو یعنی پرائس ٹو ارننگز ریشیو بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ سرمایہ کار کمپنی کی کمائی کے ہر 1 روپے کے بدلے کتنے روپے ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری میں 20 سے 25 کی پی ای کو عام طور پر مناسب سمجھا جاتا ہے۔ تو 22.2 کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک قیمت ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ سٹاک اس وقت کسی بڑے ڈسکاؤنٹ پر بھی نہیں ہے اور نہ ہی خطرناک حد تک مہنگا ہے۔ یہ ایک مناسب قیمت پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو اگر قیمت مناسب ہے تو پھر تجزیہ کار اس میں 35 سے 43% اضافے کی پیشن گوئی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو پی ای ریشو نے نظر نہیں آ رہی؟ بالکل، پی ای ریشیو صرف موجودہ کمائی کو دیکھتا ہے، تجزیہ کار مستقبل کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ کمپنی کی مستقبل کی صلاحیت پر شرط لگا رہے ہیں، نہ کہ اس کی موجودہ حالت پر۔ اچھا، تو منافع آسمان کو چھو رہا ہے اور مستقبل کی ترقی کی امید بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کہانی کا ایک بہت مثبت رخ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن تیز رفتار ترقی اکثر اپنے ساتھ خطرات بھی لاتی ہے، خاص طور پر اگر یہ ترقی قرضوں کے سہارے ہو رہی ہو۔ کیا رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اس ترقی کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ کمپنی بہت زیادہ قرض لے رہی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سسٹمز لمیٹڈ کا بلو پرنٹ واقعی چمکتا ہے۔ اچھا۔ ان کا ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو صرف 0.05 ہے۔ 0.05؟ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے کل سرمائے میں قرض کا حصہ صرف 5% ہے، باقی 95% ان کا اپنا پیسہ ہے۔ یعنی وہ اپنی ترقی خود فنڈ کر رہے ہیں؟ جی، وہ اپنی ترقی کے لیے بینکوں پر انحصار نہیں کر رہے، بلکہ اپنے ہی کمائے ہوئے منافع کو دوبارہ کاروبار میں لگا رہے ہیں۔ لیکن کیا بہت کم قرض لینا ہمیشہ ایک اچھی چیز ہے؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ محتاط ہیں اور قرض لے کر مزید تیزی سے ترقی کرنے کے موقع گنوا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں معیشت مستحکم ہو، وہاں قرض لے کر ترقی کرنا ایک عام حکمت عملی ہے۔ لیکن پاکستان میں حالات مختلف ہیں۔ بالکل، پاکستان جیسے ملک میں جہاں شرح سود غیر متوقع طور پر بڑھ سکتی ہے اور معاشی حالات بدل سکتے ہیں، بہت زیادہ قرض ایک پھندا بن سکتا ہے۔ سسٹمز لمیٹڈ کی حکمت عملی انہیں اس خطرے سے مکمل طور پر محفوظ رکھتی ہے۔ ان پر سود کی ادائیگی کا کوئی دباؤ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور زبردست عدد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کا انٹرسٹ کوریج ریشو 43.59 ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ اگر آپ کا ماہانہ کرایہ 1000 روپے ہے تو آپ کی تنخواہ 43,000 روپے سے زیادہ ہے۔ واہ! آپ نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ آپ رات کو بہت سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ان کے لیے مالیاتی خطرہ عملی طور پر 0 کے برابر ہے۔ یہ تو واقعی ذہنی سکون دینے والی بات ہے۔ اور ایک اور ٹرم جو رپورٹ میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے ROE یعنی ریٹرن آن ایکویٹی، جو 24.42% ہے۔ جی، یہ انڈسٹری کی اوسط سے کافی زیادہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ROE یہ پیمائش کرتا ہے کہ کمپنی شیئر ہولڈرز کے لگائے گئے ہر 100 روپے پر کتنے روپے کما رہی ہے۔ تو 24.42% کا مطلب ہے کہ وہ ہر 100 روپے پر تقریباً 24.5 روپے کما رہے ہیں۔ جی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مینجمنٹ نہ صرف پیسہ کما رہی ہے بلکہ وہ سرمایہ کاروں کے پیسے کو انتہائی مؤثر طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی کہانی کو جوڑیں تو تصویر یہ بنتی ہے: ایک کمپنی جو عالمی سطح پر کام کرتی ہے، تیزی سے منافع کما رہی ہے، اپنی ترقی خود فنڈ کر رہی ہے اور سرمایہ کاروں کے پیسے پر شاندار منافع دے رہی ہے۔ بالکل یہی تصویر بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر تو بہت ہی شاندار ہے،
لیکن کوئی بھی کہانی مکمل طور پر مثبت نہیں ہوتی. ہر بلو پرنٹ میں کچھ خامیاں یا خطرات ہوتے ہیں. یقیناً ہوتے ہیں. رپورٹ میں کن خطرات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس خوبصورت تصویر کو دھندلا سکتے ہیں؟ سب سے بڑا خطرہ وہ ہے جس پر کمپنی کا کوئی کنٹرول نہیں، وہ ہے کرنسی کا اتار چڑھاؤ. اچھا، ڈالر اور روپے کا کھیل؟ جی، چونکہ ان کی 70% آمدنی ڈالرز، پاؤنڈز اور یورو میں ہوتی ہے، روپے کی قدر میں تبدیلی ان کے منافع پر براہ راست اثر ڈالتی ہے. اگر روپیہ مضبوط ہو جائے تو ان کی آمدنی روپے میں کم ہو جاتی ہے. اور اگر روپے کمزور ہو تو ان کی آمدنی بڑھ جاتی ہے. بالکل، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں رہتے ہوئے مقامی معاشی اور سیاسی حالات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ عالمی کمپنی واقعی خود کو ان اثرات سے بچا سکتی ہے؟ مکمل طور پر نہیں. مقامی سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی ان کے آپریشنل اخراجات پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور ٹیکس وغیرہ بھی؟ جی بالکل. رپورٹ میں ایک سپر ٹیکس کا ذکر ہے جس کی وجہ سے انہیں 566 ملین روپے اضافی ادا کرنے پڑے. یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ حکومتی پالیسیاں کس طرح بہترین کارکردگی دکھانے والی کمپنیوں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں. تو یہ وہ زمینی حقیقتیں ہیں جن سے وہ بھاگ نہیں سکتے؟ نہیں. اور ایک عالمی چیلنج بھی ہے. اچھے ٹیلنٹ کی کمی. آئی ٹی انڈسٹری میں ماہرین کی ہمیشہ مانگ رہتی ہے. یہ ایک مسلسل جنگ ہے، لیکن ان کی عالمی موجودگی اور بڑے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے کے موقع انہیں ٹیلنٹ کو راغب کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن ہاں، یہ ایک مستقل خطرہ ہے. تو یہ خطرات حقیقی ہیں، لیکن ان کے باوجود رپورٹ مستقبل کے بارے میں کافی پر امید نظر آتی ہے. جی، بہت زیادہ. کمپنی کو پورے مالی سال 2025 میں 85 سے 90 ارب روپے کی آمدنی کی توقع ہے، جو کہ 25 سے 30% اضافہ ہے. یہ تو موجودہ ترقی کے رفتار سے بھی تیز ہے. یہ امید کس بنیاد پر ہے؟ یہ صرف امید نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس منصوبے ہیں. وہ برطانیہ میں ایک نئی ذیلی کمپنی کھول رہے ہیں تاکہ یورپی مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کر سکیں. یعنی وہ اپنی رسائی بڑھا رہے ہیں؟ جی، اس کے علاوہ مائکروسافٹ اور ایمیزون ویب سروسز یعنی AWS جیسے عالمی ٹیکنالوجی لیڈرز کے ساتھ ان کی شراکت داریاں انہیں مزید بڑے اور پیچیدہ پروجیکٹس حاصل کرنے میں مدد دے رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا محرک AI ہو سکتا ہے. آج کل تو ہر طرف AI کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے. یہ سسٹمز لمیٹڈ کے لیے کتنا بڑا موقع ہے؟ بہت بڑا. وہ اس شعبے میں پہلے ہی مہارت رکھتے ہیں اور جیسے جیسے AI کی مانگ بڑھے گی وہ اس لہر پر سوار ہونے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کار اتنے پرامید ہیں؟ جی، یہی وجہ ہے کہ وہ جون 2026 تک شیئر کی قیمت 215 سے 220 روپے تک جانے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، جو موجودہ قیمت سے 43% زیادہ ہے. تو اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو ہم نے کیا سیکھا؟ کیا سسٹمز لمیٹڈ واقعی ایک بلو پرنٹ ہے؟ ایسا لگتا تو ہے. ایسا لگتا ہے کہ کم قرض، عالمی منڈیوں پر انحصار اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کا فارمولا کام کر رہا ہے. یہ پاکستان کی IT برآمدی صلاحیت کی ایک زندہ مثال ہے. بالکل. رپورٹ اسے ایک ایسی سرمایہ کاری کے طور پر پیش کرتی ہے جو نہ صرف ترقی کی اعلیٰ صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اپنے مضبوط مالیاتی ڈھانچے کی وجہ سے نسبتاً محفوظ بھی ہے. تو یہ طویل مدتی سوچ رکھنے والوں کے لیے ایک دلچسپ موقع ہو سکتا ہے. جی، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ صحیح حکمت عملی کے ساتھ پاکستانی کمپنیاں نہ صرف عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتی ہیں بلکہ جیت بھی سکتی ہیں. اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے. کیا سوال؟ ہم نے دیکھا کہ سسٹمز لمیٹڈ کی کامیابی کا زیادہ تر انحصار اس کے بین الاقوامی کلائنٹس اور AI جیسی عالمی ٹیکنالوجی کی طلب پر ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی کمپنی کی قسمت اس کے اپنے ملک کی معیشت سے کس حد تک جڑی ہوتی ہے اور عالمی شعبوں سے کس حد تک. کیا کوئی کمپنی واقعی اپنے آپ کو اپنے ملک کے معاشی ماحول جیسے کہ سیاسی عدم استحکام یا مہنگائی کے اثرات سے مکمل طور پر الگ کر سکتی ہے؟